عائشہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ جیسے عائشہ اور اس کی جو ماں ہے اسے جاتے ہیں اسمیر کے گھر میں، تو اسمیر کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس سے دکھ بھی ہوتا ہے اور وہ عائشہ کو سامنے دیکھ کر اس کے دل کو سکون بھی پہنچتا ہے۔ لیکن جو نوشین بیگم ہے اس سے تو یہ سب کچھ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، یہ چاہتی ہے اپنے جو ہسبینڈ کے سامنے باتیں کرنا شروع کر دیتی، اپنے ہسبینڈ کو جا کر کہتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کو میری یہ بات بری لگے گی، لیکن آپ کا جوان بیٹا ہے اور یہ دونوں تو آ کر اس گھر میں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیرے آ کر جما لیے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ جو ان دونوں کو اس گھر سے نکال دیں۔ ساتھ میں امر جی بھی موجود ہوتی ہے اور فرقان جب یہ باتیں سنتا ہے تو یہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، وہ ہماری اپنی ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ تو آگے سے فوراً فرقان کی ماں کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میری بات سنو، یہ دونوں ماں اور بیٹی اسی گھر کے اندر رہیں گی، ان کو جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے اور میری مرضی ہے، کوئی بھی ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ نوشین بیگم جب یہ بات سنتی ہے نا تو نوشین بیگم کے پاس اب کوئی اور الفاظ ہی نہیں ہوتے، اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا کہ اب وہ کیا کرے گی اور کیا جواب دے گی۔ تو اسی وجہ سے چپ چاپ یہاں سے جو فرقان بھی چلا جائے گا، یہ چیخے کی چلے گی۔ اب اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ یہ عائشہ کو اور عائشہ کی جو ماں ہے ان دونوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، ان دونوں کو اتنا کمزور کرے کہ تاکہ یہ دونوں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائے۔ اسمیر جب آتا ہے تو سامنے سے عائشہ بھی آ جاتی ہے، تو دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے۔ تو اسمیر کہتا ہے کہ او لگی تو نہیں، تو عائشہ جو ہوتی ہے تھوڑی سی اپسیٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہاں سے جو وہ ایک سائڈ کر کے چلی جاتی ہے۔ لیکن جب ان دونوں کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے تو وہاں پر بھی نوشین جو ہوتی ہے اسے ماحول دیکھ لیتی ہے اور نوشین کے دماغ کے اندر جو وہ غلط باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب اسمیر اوپر چلا جاتا ہے تو نوشین جو جاتی ہے عائشہ کے پاس اور جا کر بات کرتی اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر میں جو وہ رکھا ہے تو گھومنے پھرنے کے لیے تمہیں نہیں رکھا، اپنے کام کے اوپر فوکس کرو اور اپنا جو کام ہے وہی کام کرو، ایسے جو وہ آپ نہ گھومو۔ اب نوشین بیگم کو لگی ہوئی ہے کہ عائشہ جو ہے نا یہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لے گی، لیکن اسے اس بات کا نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا مکمل طور پر اس کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ نوشین بیگم عائشہ کو اپنے روم میں بلاتی ہے، ایسے کہتی کہ میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، میری ٹانگیں دباؤ۔ تو عائشہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، پہلے سے جو بیٹھ کر سائڈ سے صوفے پہ بیٹھ کر جو وہ دبانے کی کوشش کرتی ہے کھڑے ہو کر، تو اسے پریشر ڈالتی اور کہتی کہ میرے پاؤں سے مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے جو وہ جہاں میرا گلا مت دباؤ، میرے پاؤں دباؤ۔ تو وہاں پر بیٹھ جاتی ہے پاؤں کے قریب اور پاؤں کو دبانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اتنے میں جب یہ کر رہی ہوتی ہے کام تو آ جاتا ہے اسمیر، اور اسمیر جب یہ ماحول دیکھتے تو اپنی ماں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ ماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، مجھے پتہ ہے تو صحیح۔ تو آگے سے ماں کہتی کہ بیٹا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میں کیا کر رہی ہوں، میری ٹانگیں درد کر رہی تھی اور میں نے اسے بولا ہے تو دبا دو، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن اسمیر جو ہوگا یہ انکار کر دے گا۔ عائشہ کے پاس آتا ہے اسمیر اور کہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے آپ مجھ سے مانگ سکتی ہیں۔ عائشہ اس معاملے میں پریشان ہو جاتی کہ آخرکار اس بندے کو ہے کیا جو اتنی فکر کر رہا ہے میری۔ تو اسمیر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا کام نہ کروں